توحید کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیں، اس لیے کہ توحید کے بنا نجات کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ توحید ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، آدمی کے پاس مال دولت رتبہ شہرت کچھ بھی ہو جائے، اس کے بنا کچھ آدمی کو حاصل ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہم توحید کو عملی طور پر ہمیں کیا ہے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم عمر فاروق بن عبد الغفور کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ دعائیہ نظم کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے، کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسا شجر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لاہو کو ہر دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لاہو کو ہر دے، میں دنیا کی محلوں کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کی محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہوں دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہوں دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تم، نہ ہو شام جس کی تو ایسی سحر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، مجھے مال و زر دے کے مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ تو اپنا درد دے، مجھے مال و زر دے کے مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ تو اپنا درد دے، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، نظر آئے مجھ کو تو ایسی نظر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے،
دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہترین آواز میں دعائیہ نظم کو عمر فاروق بن عبد الغفور پیش کر رہے تھے۔ یقیناً میرے بھائیوں، دعا مومن کا یہ سب سے مضبوط سہارا ہے۔ یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں محبت، امید، یقین کا خوبصورت تعلق ہے۔ جو بندہ رب سے مانگتا ہے رب اسے عطا کر دیتا ہے، اور جو بندہ رب سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس بندے سے ناراض بھی ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے اپنی حاجتیں طلب نہیں کرتا، اپنی ضرورتیں بیان نہیں کرتا، اپنا تعلق رب سے نہیں جوڑے رکھتا، اللہ ایسے بندوں سے ناراض بھی ہوتا ہے۔ یقیناً اس دعائیہ کلمے سے، اس دعائیہ نظم سے ہم یہ پیغام ملتا ہے، ہماری جو بھی دکھ، درد، غم، خوشی کا جو بھی لمحہ کیوں نہ ہو جائے، ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں گے تو یاد رکھو میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا ہمیں دعاؤں میں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس کے بعد دعوت دیتے ہیں زینب بیگم بنت محمد نظام الدین کو کہ وہ تقوی کی عنوان پر تقریر کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے تقوی۔ خواتین اسلام، آج کی تقریر میں تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اچھے انسان بن جائیں، ہمارا سماج مثالی سماج بن جائے، ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا ناحق حق نہ لے۔ تقوی کیا ہے؟ سلف صالحین کا تقوی کیسا تھا؟ کس قدر وہ اللہ اور آخرت سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھا آپ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ میری دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے لیے عزت کی بشارت ہے، مغفرت کا وعدہ اور دل سے خوف و ختم کرنا تقوی کی وجہ سے ہے، گناہوں کا کفارہ اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے، پریشانیوں سے بچنا اور مقصد کا پانا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، اور اسی لیے کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو تم سب میں سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ ماشاءاللہ تقوی کی عنوان پر بہت ہی بہترین تقریر تھی یہ، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ ابھی بچوں نے جو احادیث سنائی تھی، اتق اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو ہر حق والے کا حق آدمی آسانی سے ادا کر پاتا ہے۔ یہ ہمارے حقوق اس وقت ہم سے چھوٹ جاتے ہیں جب ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی ہی موجود نہ ہو، اللہ کا ڈر ہی موجود نہ ہو، تو آدمی نہ بیوی کے حقوق ادا کر پاتا ہے، نہ بچوں کے حقوق کو، نہ والدین کے، نہ رشتہ داروں کے، نہ دوست و احباب کے، نہ مسافروں کے۔ جس آدمی کا جس پر بھی جو حق بنتا ہے وہ کب ادا نہیں کرتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی موجود نہ ہو۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہو، یقین جانو میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، جدائیاں ہو، نفرتیں ہوں یا دشمنیاں ہوں یا اختلافات ہوں، یہ تمام چیزیں کیوں کر ہوتی ہیں؟ اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے،
یقیناً ہر آدمی کیا ہے وہاں حق والوں کے حقوق کو بھی ادا کر پاتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد منہا بنت مشتاق احمد کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اخلاص کی اہمیت پر تقریر کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ ان بچیوں کی تقریروں کو سنیں اور ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی ہمت افزائی کریں تاکہ ان کے اندر ہم اور جوش آئے، جذبہ آئے اور اچھے انداز میں، اس لیے کہ ہم لوگ جس طریقے سے انہیں پریکٹس کرائے ہیں، انہیں جو سکھائے ہیں اس طریقے سے وہ ابھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا آپ ذرا الحمدللہ کہیں یا سبحان اللہ کہیں یا ماشاءاللہ کہیں تو انشاءاللہ ان کے اندر اور جوش آئے گا۔ جس طریقے سے وہ کوشش کرے ہیں اس سے بہتر انشاءاللہ نتیجہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت۔ میری ماں اور بہنوں، اخلاص کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل ہی ایمان و عقیدے کا اصل ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی معمولی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں اخلاص کا حکم دیا ہے۔ میری ساتھی، اخلاص ہی وہ قیمتی جوہر ہے جو مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے، اور ہمارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا اور ہم جنت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اخلاص کو اپنا زیور نہ بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آخری میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اخلاص کی عظمت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب اس کے بعد ہم عبدالاحد بن عالم قرشی چودھری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ درود شریف کی فضیلت پر تقریر کریں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز صدر محترم اور دیگر حضرات، آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے درود شریف کی فضیلت۔ معزز حضرات، درود شریف کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعائیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کی محبت اور اطاعت کا ایک اہم پہلو ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں پر ایک فرض کی حیثیت سے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ نبیوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا و رحمت کرتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ معزز حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے اللہ آپ پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے آپ کے لیے رحمت و برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے مومنوں اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہی پیغام اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسلمانوں کو دیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود السلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ابھی آپ کے سامنے سیدہ زنیرہ بنت عبداللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے عنوان پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی بہنوں، آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا کرے،
کیونکہ اس کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت اس کے لیے ہونی چاہیے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کریں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس سوال کا جواب خود اللہ نے اپنے قرآن میں دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کے رسول کی ابتدا کرو۔ اللہ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اس سوال کا جواب خود اللہ نے تمہاری قرآن میں دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ نہ صرف تم سے خوش ہوگا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ خواتین اسلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس کا ہم اٹھتے بیٹھتے دم بھرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے بغیر کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے سیدہ زنیرہ بنت عبداللہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے عنوان پر بہت ہی بہترین تقریر کر رہی تھیں۔ اب ہم اس کے بعد روز مرہ کی دعائیں پیش کرنے کے لیے دافیہ بنت عبدالعلیم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، روز مرہ میں جو بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا، غفرانک۔ وضو کرتے وقت کی دعا، بسم اللہ۔ وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ لباس پہنتے وقت کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ علم زیادتی کی دعا، ربی زدنی علما۔ کھانا کھاتے وقت کی دعا، بسم اللہ۔ بسم اللہ بھول جانے پر پڑھنے کی دعا، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ دودھ پیتے وقت کی دعا، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ مریض کے عیادت کی دعا، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے وقت کی دعا، چڑھتے وقت اللہ اکبر اور اترتے وقت سبحان اللہ۔ والدین کے حق میں پڑھنے کی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
چھینکتے سفر شروع کرتے وقت کی دعا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون چھینکتے وقت کی دعا الحمدللہ ٹھیک سننے والا یہ جواب دے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا یہ جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، آئینہ دیکھتے وقت کی دعا اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، میزبان کے حق میں پڑھنے کی دعا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے دافیہ بنت عبدالعلیم جو آپ کے سامنے روز مرہ کی دعائیں سنا رہے تھے۔ اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں، سمر اسلامی قیام کا یہ اختتامی پروگرام ہے، یہاں پر وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جو مہینہ بھر میں پڑھی جا رہی تھیں، یعنی ایک مہینے میں جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں وہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت مند کی بات ہے کہ یہ جو گرمیوں کی جو چھٹیاں تھیں، ان چھٹیوں کو ان بچوں نے باقاعدہ صحیح جگہ پر آ کر صحیح تعلیمات کو حاصل کر رہے تھے۔ الحمدللہ کئی چیزیں جس طریقے سے ابھی اس بچی کو یاد ہے یہ دعائیں، ایسے ہی جتنے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں بہت سارے بچوں کو بھی الحمدللہ یاد ہیں۔ صرف ایک ایک نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جمعیت نے جس طریقے سے نگرانی کرتے ہوئے اس سمر کیمپ کو منعقد کیا تھا، ہم ان لوگوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ اب ہم اس کے بعد دعوت دیتے ہیں اسماء صدیقہ بنت عبدالستار کو کہ وہ آئیں ماں باپ کے حقوق کے عنوان پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کے حقوق۔ آج کل ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج مغربی تہذیب کا دلدادہ ہوتا جا رہا ہے۔ مغربی دنیا میں بوڑھے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں۔ میری پیاری بہنوں، ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہا جائے، اسی طرح انہیں جھڑکا نہ جائے۔ ماں باپ سے بات کریں تو نرم گفتگو کریں، والدین پر رحم اور ترس کھاتے ہوئے ان کے سامنے عجیزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ نیک اولاد کی دعا کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ ماں باپ سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ عزیز سامعین، حضرت جہیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ میں نے غزوے میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں ہے؟ کہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اور ماں کی خدمت کرو، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، اور والدہ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ میں اپنی بات کو ایک آیت سے ختم کرتی ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو جس دن حساب ہونے لگے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کر دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ ماں باپ کے حقوق پر ایک بہت ہی بہترین یہ تقریر تھی۔ اب ہم اس کے بعد انس بن بشیر احمد کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اخلاق حسنہ پر تقریر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والصلاۃ علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک محفل میں جس عنوان پر تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاق حسنہ۔ معزز حضرات، اخلاق حسنہ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، پھر کسی کو تکلیف نہ دینا، حرام کاموں سے بچنا۔ اسلام میں اخلاق حسنہ کے اوپر بہت ابھارا گیا ہے۔ مسلمان میں کامل ایمان جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاق، یقیناً تم میں سے سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سب سے اچھا ہو۔ محترم، شریعت اسلامیہ میں اخلاق حسنہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔
اور اس نے اخلاق کو باعث نیکی عبادت قرار دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عبادت کو انجام دینے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ثواب دیتا ہے، اسی طرح حسن اخلاق سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے اور پر بھی ثواب اور بلند درجہ عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا، لہٰذا ہم نے اپنے اندر حسن اخلاق کی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ اس میں ہماری دنیا آخرت اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی قیامت کے دن میزان میں حسن اخلاق سب سے وزنی ثابت ہوں گے۔ آخر میں میری دعا ہے تمام مسلمانوں کو اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اخلاق حسنہ کے عنوان پر انس بن بشیر احمد آپ کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ اب ہم اس کے بعد دعوت دیتے ہیں احمد بن مہتاب خان کو کہ وہ امانت داری کے عنوان پر تقریر کریں۔ صلی اللہ علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی اللہ علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اور محترم حاضرین، آج کی اس پور نور بزم میں جس عنوان پر میں تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امانت داری۔ معزز حضرات، اسلام نے امانت داری اور دیانت داری جیسی اچھی صفات کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تاخیر حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت ادا کرو۔ اس میں خیانت کرنا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنا منافق کی پہچان بتائی ہے، جیسا کہ صحیح ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسرا، جب امانت دی گئی تو خیانت کرے۔ معزز حضرات، اس حدیث پاک میں خیانت کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ کسی کے مال میں خیانت کرنا منافق کی نشانی، معلوم ہوا کہ کسی کے مال میں خیانت کرنا منافق کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی کے مال میں خیانت کرنا، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی کے مال میں خیانت، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، حسن الجزا۔ حاضرین اکرام، اسٹیج پر آ کر تقریر کرنا یا کچھ بول دینا یہ بڑی بہادری اور ہمت کا کام ہے۔ جن لوگوں کے پاس جگر ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، وہی لوگ کچھ بول سکتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے پاس کچھ ہمت نہیں ہوتی ہے، یہاں آدمی اچھا پڑھا لکھا آدمی بھی کبھی کبھار پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بچے جس طریقے سے بول رہے ہیں، ان کا بولنے کا انداز، ان کا بتانے کا انداز بہت ہی نرالا ہے۔ کوئی بھی بچہ ہماری نظر میں معمولی یا کمتر نہیں، الحمدللہ ہر بچے الحمدللہ اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کی عوض میں بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے وہ لوگوں کی محفلوں کو دیکھ کر وہ بچک جاتا ہے۔ لیکن یہاں بچکنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس طریقے سے تیار ہونا ہے کہ یہاں سے آپ جو سبق حاصل کیا ہے، یہاں سے آپ کو کھڑے ہو کر دنیا کے کونے کونے میں آپ کو دین کی دعوت، دین کے پیغام کو آپ کو پہنچانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعوت دیتے ہیں شفا ناز بنت آصف استاد کو کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کے عنوان پر تقریر کریں۔ ومسلین اما بعد، معزز معلمہ اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ جنت میں لے جانے والے اعمال بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کرنا چاہتی ہوں۔
محترم سامعین، قرآن و حدیث میں جنت میں لے جانے والے اعمال کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں حصول جنت کی فکر، خواہش اور جذبہ تادم حیات باقی رہے اور جنت کی عظمت اور اس کا مقام و مرتبہ بندے ہمیشہ یاد رکھے۔ جنت میں لے جانے والا پہلا عمل توحید کا اقرار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کلو سے دل سے کہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا عمل اتباع سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص میری اطاعت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسرا عمل علم کے راستے پر نکلنا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص علم سیکھنے کے لیے نکلا یا سفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان بنا دیا۔ چوتھا عمل عورت کا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ 5واں عمل یتیم کی کفالت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ملائے۔ میری بہنوں، یہ چند اعمال جنت ہے جن کو میں نے مدلل بیان کیا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جنتی عمل اختیار کریں اور ڈٹ کر تادم وفات عمل کرتے رہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کل قیامت میں کے میزان پر یہی اعمال تولے جائیں گے، انہی اعمالوں سے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنتی عمل پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم اور جنت ہے عمل سے، اے جہاں والو، جہنم اور جنت ہے عمل سے، اے جہاں والو، برائی سے برا ہوگا، بھلائی سے بھلا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے ثنا ناز بنت آصف استاد، جو آپ کے سامنے جنت میں لی جانے والی اعمال کے عنوان پر تقریر کر رہے تھے۔ اب ہم اس کے بعد دعوت دیتے ہیں افنان الدین بن محمد فہیم الدین کہ وہ تکبر کے عنوان پر تقریر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صدر، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تکبر۔ محترم حضرات، تکبر غرور اور گھمنڈ کو کہتے ہیں، یعنی کسی نعمت پر اترانا اور لوگوں کے ساتھ حقیر اور کمتر سمجھنا۔ تکبر اسلام میں حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اسلام میں دین رحمت ہے جو سارے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، نرمی برتی کیا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے اور نہ کسی کو حقیر اور کمتر سمجھ۔ جب انسان کے اندر تکبر اور غرور آ جائے تو انسان نیک اعمال سے غفلت پر ڈلتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ تکبر کو ناپسند کرتا ہے اور متکبرین سے نفرت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر اور فخر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو جنت سے محرومی کا سبب بتایا ہے۔ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تکبر گناہ کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ تکبر کو جنت سے محرومی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تکبر اور غرور سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم اس کے بعد دعوت دیتے ہیں طلحہ بن عبد القیوم کو کہ وہ آئیں چھینک کے آداب پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے چھینک کے آداب۔ محترم حضرات، بظاہر یہ ایک معمولی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہماری تہذیب، صفائی اور اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ چھینک ایک قدرتی عمل ہے جو ہمیں مختلف جراثیم سے بچانے میں مدد دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ آداب ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا آداب، جب کسی کو چھینک آئے تو وہ اپنے منہ اور ناک کو ہاتھ سے یا رومال سے ڈھکے تاکہ جراثیم دوسروں تک نہ پہنچے۔ یہ صفائی کا تقاضا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دوسرا آداب، چھینک آئے تو دعا پڑھا جائے۔ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ
सुनने वाला कहे आहदिकुम यरहमुकुल्लाह, फिर छींकने वाला कहे आहदिकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। हमें ज़ोर से अब एहतियाती के साथ छींकने से बचे, इसलिए कि ये तकलीफ़ का ज़रिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाला बना। आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हम इसके बाद साइमा फिरदौस बिनते अब्दुल समी को दावत देते हैं कि औरत का ज़ेवर पर्दा इस उन्वान पर तकरीर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। इस्लामी माँ और बहनों, मैंने आप लोगों के सामने सूरह अहज़ाब सूरत नंबर 33 की आयत नंबर 59 पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है औरत का ज़ेवर पर्दा। सामाईन कराम, हमारे समाज में उर्यानियत आम है। हमारी कुछ माएँ बहनें बेपर्दा घूम रही है। पर्दा इस्लामी ख़वातीन की तरफ उठने वाली हवसनाक निगाहों के लिए मजबूत रुकावट है। हिजाब औरतों को छेड़खानी से बचाता है। जो पर्दा औरत के लिए शान समझा जाता है, अब इसे बतौर ताजुब देखा जा रहा है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, अब पर्दा करते हुए शर्म आ रही है। मोहतरम सामाईन, पर्दा करना इस्लाम में शिद्दत नहीं बल्कि और अल्लाह के फत व पाक दामनी की निशानी है। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि अपनी ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करे। इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाए करेगी, फिर ना सताए जाएगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह पर्दा जहाँ ईमान की दलील है, वहाँ शर्म व हया की भी दलील है। हया और ईमान दोनों लाजिम में मलजूम हैं। एक अल्लाह वाली मुर्दे से भी पर्दे का एहतमाम करती थी, आज तो जिंदों तक से पर्दा नहीं है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं जब घर में दाखिल होती थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे बाप मदफून थे, तो मैं अपने पर्दे के कपड़े रख देती थी और कहती थी कि ये तो सिर्फ मेरे शौहर और मेरे बाप ही तो मदफून हैं। लेकिन जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया, अल्लाह की कसम, मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शर्म व हया करते हुए अपने बदन पर कपड़े को खूब लपेटा करती थी। ख़वातीन इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे की ही चीज़ है। चुनाचे वे जब घर से बाहर निकलती है तो उसे शैतान ताकते रहता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम ख़वातीन को इस्लामी पर्दे की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। औरत का ज़ेवर पर्दे के उन्वान पर एक बेहतरीन तकरीर थी जो आप समाअत कर रहे थे। सिराजुद्दीन को दावत देते हैं कि सीरत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उन्वान पर तकरीर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी दीनी बहनों, आज इस मुबारक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है सीरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मोहतरम सामियान, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खातून है जिन्होंने अपने घर में उस वक्त आँख खोली जब इनका घर ईमान की दौलत से माला माल था। ये वो खातून है जिनका निकाह कम सनी में हुआ। ये वो खातून है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियात में कवारी आई। ये वो खातून है जिनकी बरअत पर अल्लाह ताला ने आसमान से 10 आयत नाजिल फरमाई। ये वो खातून है जिनके पास बड़े बड़े सहाबा इकराम फतवा और मसाइल पूछने के लिए आते थे और तमाम ख़वातीन में सबसे ज़्यादा इन्हीं से हदीस मरवी है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। इनकी वफ़ात के बाद उस्मान बिन मज़ऊन की बीवी
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ انہوں نے کہا بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک سودا اور ایک عائشہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم مہر میں دیے ہیں۔ سامیات بزم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق نہایت بلند تھے، دل میں خوف و خشیت الہی تھی اور نرم دل تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 ننھے بچے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، صرف 3 کھجوریں تھے، تو وہ اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے اس میں 2 کھجوریں اپنے دونوں بچوں کو دے دیا۔ ایک اپنے منہ میں ڈال رہی تھی کہ بچوں نے اپنے ماں کا حصہ بھی مانگا تو ماں نے 2 حصے کر کے اس کے 2 بچوں کو دے دیا۔ سامیات، یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی، اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی، چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھی اور اکثر روزے رکھا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھا کہ وہ ڈول میں پانی بھر بھر کے لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ ایسے ہی انہیں حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ سامیات، یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے۔ علمی حیثیت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف عام عورتوں پر بلکہ تمام صحابہ اور امہات المومنین پر فوقیت حاصل تھی۔ امام زہری رضی اللہ کی شہادت ہے کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان میں سب سے وسیع ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مثال خاتون بنے اور ان کے اخلاق کو اپنائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام خواتین کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی باعمل اور بااخلاق خاتون بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تقریر تھی سیرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس کے بعد ہم زویا بنت عبدالسلیم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سامنے لگا لے۔ نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا۔ نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا۔ قدم قدم پر کھڑے ہیں رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو، قدم قدم پر کھڑے ہیں رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو، ہے قیمتی بالیقین یہ دولت، ہے قیمتی بالیقین یہ دولت، خدا رے اس کو بچا کے رکھنا۔ نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا۔
نہ جانا دلدل میں کفر باطل کے بھول کر بھی اے میری بہنوں، نہ جانا دلدل میں کفر باطل کے بھول کر بھی اے میری بہنوں، بہک نہ جائے قدم تمہارے، بہک نہ جائے قدم تمہارے، ذرا سنبھل کے اٹھا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، بڑے ہی ارماں سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً، بڑے ہی ارماں سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً، تم ان کی ہر ایک آرزو کو، تم ان کی ہر ایک آرزو کو گلاب جیسے کھلا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، تمہاری عزت و آبرو کی نہیں ہے کوئی جہاں میں قیمت، تمہاری عزت و آبرو کی نہیں ہے کوئی جہاں میں قیمت، ایمان نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، تم قول فاطمہ ہو تمہارے رگ رگ میں خون ہے ان کا، صحابیہ سے تمہارا رشتہ، صحابیہ سے تمہارا رشتہ، زمانے کو یہ بتا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، تمہاری عزت و آبرو کی نہیں ہے کوئی جہاں میں قیمت، ایمان کی خوشبو کو اپنے سینے، ایمان کی خوشبو کو اپنے سینے بدن میں ہر پل بسا کے رکھنا، ملے گی دونوں جہاں کی تم کو شرع پہ چلنے میں کامیابی، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، جزاک